ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو کیجیے گا، سمجھیے گا۔ یہ عمل کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں، پہلے یہ سن کر جائیے آگے، اور میں یہ بات پروف کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ بتلاؤں گا۔ آپ اکبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل جو آج آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر اس عمل کو پڑھ کے فائدہ ہوا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو اکبری صاحب لائیو آئے تھے نا، تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے۔ پوری دنیا سے یہ وہ عمل یا رحمانوں کا آپ کو دینے لگا ہوں۔ کئی لوگ ایک ایک رات میں کروڑ پتی بنے ہیں۔ یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آج کا عمل سن کر، یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اور جو میرے بھائی دوست بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جن سے منہ پھیر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے، کیونکہ پورا طریقہ سمجھیے گا۔ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھیں یا پانی کے گلاس پر پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن یہ عمل گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائیو جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اکبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے، اور یہ میں نے، یقین کریں آپ لوگ، اس عمل کو مجھے جب سے پتہ ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، اور میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ عمل تقریباً اب تک 25-30 لوگوں کو دیا ہوا ہے، زیادہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ابھی تک میں نے یہ وہی عمل آپ کو دوں گا۔ آپ یقین کریں، میرے پاس کتنی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ تو میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل بتاتا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جیسے جس طرح فائدہ ہو، آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ میں ویڈیو میں اپنے اور مزید دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو عمل بتا سکوں۔ آج کا عمل، یہ عمل تمام میری ان بہنوں کے لیے اور ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، دوسرے وقت کا ہے، کبھی دونوں وقت فاقے ہیں، تنگ دستی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک، کسی گاؤں گلی میں موجود ہو، مثال کے طور پہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، افریقہ سے ہیں، اس زمین کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب دل کرے اس کو پڑھ لو، جب چاہو صبح اٹھو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، رات میں، جب دل کرے، جب دل کرے پڑھ لو۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے نہ پڑھیے گا۔ انشاءاللہ ایسا آزمودہ وظیفہ ہے، ایک بار پڑھ لو، کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل اثر نہ کرے تو پھر مجھے کہنا، میری جھوٹے سے پٹائی لگا دینا، میرا گریبان پکڑ لینا، گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن کس طرح کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے ہیں، مثال کے طور پر آپ پاکستان میں اس وقت کرنسی ہے جو سب سے ایک مثال ہے، جو فقیر لیتا ہے 10 روپے 20 روپے، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو بہتر لگے، جو آپ کی طاقت ہے، 1000 روپے نکال لیں، 100 نکال لیں، کسی بھی دنیا کے ملک میں ہے، جو آپ کی طاقت ہے۔ اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں نا، سمجھیے گا ان پیسوں کا کیا ہوگا۔ یہ پیسے آپ کو 1000 1 کروڑ گنا زیادہ نہ مل جائیں، اور یہ عمل پڑھ کر، یہ جو عمل ہے، یہ آسمان سے خزانے لے کر آپ کے
یہ آپ 1 2 5 روپے جو آپ نکالیں گے ان کو نہ روئیں. یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی, آپ کا خاندان سنور جائے گا, آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی, اتنا پیسہ آئے گا. یہ عمل وہ عمل نہیں ہے کہ آپ کو انتظار کروائے. یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے, فوری طور پر, ایمرجنسی طور پر. یہ وہ نہیں کہ رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے. رب کریم تو بھائیوں میری بہنوں وہ تو رب نقطے پر نواز ہے, وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دے دیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ وقتی آزمائش آتی ہے نا, اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے, یہ برا نہیں ہوتا, وہ پتھر بن جاتا ہے. وہ ٹھوکریں کھا کھا کر پھر وہ چیز تیار ہوتی ہے نا, وہ پھر وقتی ساتھیوں بھائی بہنوں وہ اس وقت آسائشوں سے تیار نہیں ہوتی, وہ محلوں میں رہ کر تیار نہیں ہوتی. لیکن آزمائش ضرور ہے. لیکن وہ عمل دوں گا آپ کے قرضوں سے چھٹکارا دلوائے گا, کیونکہ پیسہ ہی اتنا آ جائے گا, کہاں گئے قرضے سب ختم ہو جائے گا, خود اتار دو گے منٹوں میں انشاءاللہ. اب عمل کو جلدی جلدی سمجھ لیں. دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں, آپ بس ایک کام آپ نے کرنا ہے, اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے فارغ وقت میں بیٹھنا ہے. جب بھی دن میں, شام میں, رات میں, کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ پر کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں, سب سے بہتر کام ہو جائے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب آپ لوگوں نے کوئی بھی آپ کی کرنسی ہے کم سے کم والی زیادہ سے زیادہ آپ لے لیں. اپنے ملک کی 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی پیسہ, جو بھی روپیہ کہہ رہا ہوں, جو بھی پیسے ہیں آپ کے, یہ آپ کو اللہ کی راہ میں دینے ہیں. اور کس طرح دینے ہیں یہ سمجھ لیں. اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سکہ ہے یا 2 روپے کا, 5 روپے کا کوئی نوٹ ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہے, آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں اور ایک گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ دیں. آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. یہ اکبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں تقریباً 6-7 سال پہلے تقریباً, اور یہ ان کے ہی چینل پر آ کر لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے یا بے شمار لوگوں نے, مجھے نہیں پتا, تقریباً 700-800 کو تو میں نے دیکھا ہے لائیو. انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں فائدہ ہوا, لیکن مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے لاکھوں کو فائدہ ہوا ہو. میں اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً, لیکن گارنٹی لوگوں نے جب آ کر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. پھر کوئی شک و شبہات نہیں ہو سکتی. 1 ہو 2 ہو نہیں, 700 کو تو تقریباً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اکبری صاحب نے خود فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی ہے. تو اب تو بات ختم ہوگی. ان کی ٹرانسمیشن جا کر دیکھیں 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو وہ تو کچھ 700 لوگوں کا اس میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے. بیٹھ جائیں اپنے گھر میں سکون سے یا دکان میں, جہاں دل کرے. ہاتھ میں کوئی بھی کم از کم نوٹ رکھ لیں جو بانٹنا ہو جس کو, اور ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائیں. اب آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, دیکھیں سب سے پہلے جو وظیفہ عمل کرے نہ کرے کیا کہتا ہے, استغفار پڑھو. کوئی کہتا ہے یہ پڑھو, کوئی وہ پڑھو, لیکن جو کہتا ہے نا کہ استغفار پڑھو وہ سچا بندہ ہے. کیونکہ جب تک بندہ گناہ گار ہے, اگر گناہوں کی توبہ ہی نہیں کرے گا تو وظیفے کہاں سے اثر کرے گا. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, دیکھیں جب گناہ بندہ کرتا ہے تو رب کی پکڑ میں ہوتا ہے, اور رب کی پکڑ میں جب ہوتا ہے تو فرض بھی اثر نہیں کریں گے, نمازیں بھی اثر نہیں کرتی, کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے. جب فرائض اثر نہیں کر رہے آپ کے تو وظیفہ بہت دور کی بات ہے. وظیفے کہاں سے اثر کریں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب آپ نے سب سے پہلا کام, تمام میری بہنوں میرے بھائیوں, جو آپ نے کرنا ہے, آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. دیکھیں استغفر اللہ آج کے عمل کا حصہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ لوگ آج کے عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کا یہ عمل, اس طاقت اس کی جو ہے وہ 1000 گنا بڑھ جائے گی. استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا. جتنی بار بھی پڑھیں, کوئی پابندی نہیں, استغفر اللہ پڑھ لیا. اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. چپ چاپ خاموشی سے آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے. یہ کون سا وظیفہ ہے, کس طرح پڑھیں گے, کس ترتیب سے پڑھیں گے, یہ سمجھیے گا. یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا, اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ کی پکڑ سے ہٹ گئے, اللہ کو راضی کر لیا,
اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل پڑھیں استغفر اللہ پڑھ کے کریں تاکہ آپ کے وظیفے قبول ہوں، آپ کے اعمال میں طاقت آ جائے۔ استغفر اللہ جتنی بھی بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب درود شریف پڑھیں، درود پاک کوئی کہتا ہے 3 بار پڑھیں، کوئی کہتا ہے 7 بار، لیکن میں کہتا ہوں آپ کی جو مرضی ہے، 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار چاہیں، اور کوئی سا بھی پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ لیکن سب سے خاص درود پاک جو بہتر ہے، جو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھ لیا اور کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا، تو اب آج کے اس عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ، ایک ہاتھ میں آپ کے نوٹ ہے، مٹھی بھلے کھلی رکھیں بند رکھیں، کوئی بھی نوٹ ہو، کوئی بھی کم سے کم ہو، آپ کی طاقت ہو، آپ نے آخر میں اللہ کی راہ میں دینی ہے، یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے، اور 1 گلاس پانی کا سامنے رکھ دیں بھر کے۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، بات سمجھیے گا، بہت بڑی سچی اور گہری بات ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب تمام بزرگوں ساتھیوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے پہلا وظیفہ اللہ کا ایک نام دیکھیں، آپ کو بتا دوں اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں تمام صفات کمال اور جمال موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اللہ کے تمام اسماء اور صفات کو اس ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنے اللہ کے نام ہیں وہ سب اس ایک نام میں جمع کر دیے گئے۔ مطلب اور معنی سمجھیے گا، اللہ کے اسم مبارک اللہ تعالیٰ، اللہ کا مطلب وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام نہیں چلتا، اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ نہ یا اللہ پڑھنا ہے، نہ یا اللہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف کس طرح پڑھنا ہے؟ پڑھیں گے اللہ 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 اللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا، مجھے نہ دیکھیں، میرے انداز کو بالکل نہ دیکھیں، میں کہیں کھو جاتا ہوں۔ آپ نے اپنے انداز میں اللہ اللہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں، تو پہلا وظیفہ اللہ کا پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف اور صرف 11 بار۔ دیکھیں، درود شریف آپ کی مرضی سے پڑھیں، استغفر اللہ آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگ نے کمی بیشی کر ڈالی تو پھر عمل کا اثر نہ کرے گا۔ تو پھر براہ کرم مجھے اگر عمل اثر نہ کرے تو مجھے پھر معاف کیجیے گا، مجھے کومنٹس میں آ کر باتیں نہ سنائیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ وظیفے کا مطلب جانتے ہیں تعداد اپنی مرضی سے کریں گے، بڑے عالم بنیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ کا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے 2 نمبر پر ایک اور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ بڑا پاورفل خاص وظیفہ ہے، عمل کے 2 نمبر پر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، یہ عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ ہے یا رحمانو کا۔ یا رحمانو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے یہ وظیفہ، یا رحمانو کا، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، لاچاری ہو، یہ وظیفہ فوری طور پر تمام طرح کی اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج کا جو عمل بتلانے لگا ہوں، آپ کہیں گے یا رحمانو کا وظیفہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا، کئی بار پڑھا، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جس ترتیب سے یہ نوٹ والے عمل میں، یہ پانی والے عمل میں، یہ اکبری صاحب کے بتلائے ہوئے وظائف کو ملا کر جب آپ لوگ یہ پورا عمل ترتیب سے پڑھیں گے، آپ سب سے پہلے بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی بھی نوٹ لے کر، ایک سے لے کر ساتھیوں بھائی جتنی آپ کو چاہیے، کوئی سکہ، کوئی نوٹ ہے، کچھ بھی لے لیں، 1 گلاس پانی کا بھر لیں اور درود شریف پڑھیں۔ اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھیں، درود شریف اور استغفر اللہ
تعداد آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، پڑھ لیا، پھر پہلا وظیفہ اللہ 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 کا پڑھ لینا ہے، جس تعداد میں اوپر بتایا ہے پڑھ لیا۔ اب آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے اللہ پاک کا یہ بڑا ہی پیارا نام یا رحمانو کا اس عمل میں شامل کر دینا ہے، صرف اور صرف کتنی بار؟ 10 بار۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا رحمانو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے، یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا 10 بار۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب کمپلیٹ ہو جائے اب فوری طور پر تیسرا وظیفہ سن لیجیے گا۔ ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے، اور جب آپ اس نوٹ پر اور پانی پر ان وظائف کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے تو یقین کیجیے گا آپ کی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں خزانے ہی خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں، تیسرا وظیفہ سن لیجیے گا اور آخر تک دیکھیے گا یہ پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو آپ نے، میرے بھائیوں بہنوں، جو آپ نے یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر بیٹھیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیں۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، تیسرا وظیفہ، یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جسے لوح قرآنی کی طاقتور اعمال کہا جاتا ہے، آج تک آپ نے پہلے زندگی میں بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کریم سے مانگتا ہے، اللہ خزانے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ انشاءاللہ 3 قرآنی الفاظ الف لام میم جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود لفظ کا لفظی معنی بتا دیا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ جن میں الف لام میم، ہا میم کاف ہا یا عین صاد ہیں، چند الفاظ ہیں جن کے قرآنی الفاظ کے معنی آج تک کسی کو نہیں پتہ، نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی آپ کو لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے لفظی معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے سامنے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کو ہر نیک جائز حاجتوں کو اس کی پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فقر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، عالی مقام پانا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کے دن صرف 3 بار 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں یا گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لکھ دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا وظیفہ الف لام میم 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 کرتے ہوئے فقط 7 مرتبہ آپ نے الف لام میم کا یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب 7 بار الف لام میم کو بھی پڑھ لیں، تیسرا وظیفہ آپ کیا کریں گے؟ چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیجیے گا کمپلیٹ۔ جو سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھ لیں جب، تو تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سورہ کوثر کے پڑھتے ہی
اب آپ نے فوری طور پر اب جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، تمام دکھیاری پریشان بہنوں بزرگوں سورہ کوثر پڑھ لیے تو آخر میں درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں پہلے روک دیجیے گا، آخر میں درود شریف پڑھیں، سورہ کوثر ایک بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب جو نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس نوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، اس پر ایک بار پھونک مارنی ہے۔ پھونک مار کر اس نوٹ پر مٹھی بھلے بند کر دیں، مٹھی پر پھونک مار دیں، یا اس نوٹ پر ڈائریکٹ فولڈ کر کے اس پر 5 6 7 بار جو ہے وہ پھونک مار دیں، اور پھر فوراً 5 6 7 بار اپنے مٹھی گھما لیں اپنے سر کے اوپر سے، نوٹ کو گھما لیں جس طرح کسی کا صدقہ اتارتے ہیں نا، کہ سر سے پھیر کر 3 بار 7 بار آپ اپنے سر سے پھیر لیں، اپنے سر سے پھیر لیں، آپ پر بد نظری بلائیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی فرش سے عرش پر چلی جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے، اب جو پانی بھر کے آپ نے رکھا ہے نا، اب اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 1 بار 2 بار 3 بار اور 1 گھونٹ پی لیں۔ پی لیا پانی، اب اس پانی کو رکھ دیں سائیڈ میں۔ اب گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، ان سب کو پلا دیں، جس کو پلانا ہو پلا دیں۔ باقی پانی جو بچ گیا ہے اسے گھر کے چاروں طرف کونوں پر چھڑک دیں، ہر طرف گھر میں چھڑک دیں۔ یہ پانی چھڑکتے ہی گھر کے کونے کونے سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پانی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں، چاروں طرف چھڑک دیں۔ پانی چھڑک دیا، پانی اب بھائیوں میری بہنوں جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نے اس نوٹ کو کسی پشاور فقیر کو نہیں دینا، یعنی کہ جو لاکھوں پتی ہوں، ایسے بہت فقیر ہیں کن کو دیکھتے ہیں حساب لگا کے تو وہ لاکھوں روپے جمع کر چکے ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہ پیسہ کسے دینا ہے، جو مستحق ہو، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیچارہ واقعی مجبورتاً مانگ رہا ہے، واقعی اس کی مجبوری ہے، ایسے شخص کو دیں، اس کو بتا کر دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ لیتے ہیں تو پھر اسے دیں۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اب جو یہ پیسے ہیں ان کی کوئی چیز خرید کر بھی غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے، لیکن کوشش کرنا کہ کسی غریب کی بند مٹھی اس نوٹ کو دے کر مدد کر دیں۔ انشاءاللہ یہ نوٹ دیتے ہی آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پانی پی کر تو آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی، گھر سے بلائیں دور ہوں گی، لیکن یہ نوٹ دے کر آپ کی ہر حاجت مراد فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا، عمل کی اجازت عام ہے، اور آپ نے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے یا اپنا نام لکھنا ہے، دونوں صورتیں آپ نے لکھنی ہے عمل کی اجازت کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔